جی 39 روزہ جنگ رہی اور جنگ کے بعد جناب آپ نے یہ دیکھا کہ وکٹری کلیم کر رہا ہے امریکہ، اور ٹرمپ صاحب نے بھی کیا، پھر پیٹ ہیگسیت بھی اس کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کل جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بار بار ایک ہی بات کہ ہم تہذیب ہی پوری مٹا دیں گے، ایک ملک ختم ہو جائے گا، اس کے اوپر جو ایرانیوں کا رد عمل تھا، دے آر اے ویری بریو نیشن، اور انہوں نے داستان رقم کر دی ہے. ایرانی شہریوں نے پلوں اور پاور پلانٹس کو انسانی زنجیر بنا کر حصار میں لیا. اور اس کے اندر ایک چیز انٹرسٹنگ پہلو تھا جو ان کے صدر ہیں پزشکیان صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی 1,40,00,000 لوگ تیار ہیں اور وہ باہر نکلیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ باہر نکلوں گا. یہ آپ مناظر دیکھیں، اس سے زیادہ بہادری کیا کسی قوم کی ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں، اگر آپ نے سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ہے آؤ بناؤ، تاکہ دنیا کو آپ کے مکروہ چہرے دنیا کے سامنے بے نقاب ہوں. تو دے ور ریڈی فار اٹ. ایک تو یہ، جبکہ ٹرمپ کے خلاف لاکھوں مظاہرین امریکہ میں احتجاج کے لیے نکلے اور سڑکوں پہ نکلے، اور پھر یہ ہے کہ امریکی سیاست میں بھی ایک بھونچال آ گیا اور 70 سے زائد امریکی سینیٹرز نے صدر ٹرمپ کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے. اب اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈزنز آف ڈیموکریٹس کال فار ٹرمپس ریموول آفٹر ہز ایران تھریٹس، اور اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 70 سے زیادہ لا میکرز انکلوڈنگ اے ہینڈ فل آف سینیٹرز سیڈ ان سیپریٹ سوشل میڈیا پوسٹ دیٹ Trump's cabinet needs to invoke the 25th Amendment to the Constitution and declare him unfit to serve. Congress should impeach and convict him, or both. تو اپنے سوشل میڈیا پہ انہوں نے الگ سے پیغامات وغیرہ بھی دیے ہیں سینیٹرز نے، اور یہ ظاہر ہے کچھ ہم کو دکھانا بھی چاہیں گے. Donald Trump tweeted today that an entire civilization will die tonight if Iran does not capitulate to his demands. Not only is that crazy talk, it's probably a threat of an international war crime. The Republicans in Congress need to get serious. The cabinet must remove Donald Trump under the 25th Amendment. And if they don't do that, then Donald Trump must be impeached. First, what I think people need to understand is we have someone who's completely unfit for office right now, sitting in the White House with the ability to launch war, who is now threatening to essentially nuke or destroy an entire country and people. So from a constitutional perspective, we are in a crisis. It is clear that Donald Trump is no longer, nor has he ever been, fit to serve as president of this United States and as the commander-in-chief of our military. And so that is why I am calling for the invocation of the 25th Amendment by the cabinet, why I am calling for the impeachment by Congress, and why I am calling for the passage of a war powers resolution in Congress to stop this president right now. He is threatening the entire destruction of a civilization. He is calling Iranians animals. He is showing a total disregard for the humanity of people in Iran. کہ آپ سوچیں کہ جس ملک میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو لبریٹ کرنے آئے، اسی ملک کے لوگوں کو آپ نے جانور کہا، اور پھر جس طرح کا رویہ رہا. چوئی صاحب ذرا دسو کہ سر ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیانات اور خاص طور پر جو ریئیکشن ابھی سامنے آیا ہے کہ وہاں پر 90 لاکھ لوگ پہلے احتجاج کے نکلے، اب ان کی سیاست میں یہ جو خاص طور پر میں سٹیٹمنٹ دکھانا چاہوں گا، اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب وہ دکھا سکیں کہ کس وجہ سے، تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ a whole civilization will die tonight, never to be brought back again. اور یہ آپ دیکھ لیں چوئی صاحب، آپ تو کل بھی اس پہ رائے کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو امپیچمنٹ کا مطالبہ ہو رہا ہے، مواخذے کا مطالبہ، ہٹانے کا مطالبہ ہو رہا ہے، تو اس پہ کوئی کچھ ہوگا آگے، کچھ بڑھے گی بات؟ بار یہ ان کا تو یعنی جو ہے نا امریکی تاریخ میں ایک بدترین کارکردگی والے اور غلط فیصلوں کے لیے اور ملک میں اور دنیا میں بد امنی اور بد تہذیبی کو فروغ دینے والے کے طور پر یاد رکھا جائے گا. ابھی انہوں نے اور حماقتیں کرنی ہے، اور نومبر کے الیکشن میں ان کا کباڑہ اور جنازہ نکلے گا سیاسی طور پر. اور وہ جو دوسرے صاحب ہمیں فرما رہے ہیں وہ نیتن یاہو، بھائی ان کے دونوں کے پلے اب کچھ نہیں رہ گیا، اور جو ان کے حمایت اور ان کے ساتھ کھڑا ہوگا دنیا میں وہ راندہ درگاہ اور آئسولیٹ ہو کے رہ جائے گا. اچھا یہ سب مجبوری ہوئی ایبسٹین علی سی یا کوئی اور بھی ریزن ہے؟ یہ اب نہیں پتہ جی ہمیں، کیونکہ ہم تو اس کے پیچھے نہیں جاتے. جو اس نے بظاہر کیا ہے وہ انسین اور یعنی غیر انسانی، اور کوئی اس کا جواز نہیں تھا. اور جتنی یہ تباہی بربادی کرنے کی کوشش کی ہے، اور جتنی تباہی اور دنیا میں بد امنی اور اکنامک تباہی ہو گئی ہے، کوئی ملک سیف نہیں ہے. اور جو برا حشر ہے پرائس ہائیک کا،
اور چیزوں کی سکیسٹی اور ہر چیز کی دنیا میں جو سارے مسائل ہوئے ہیں اس کا ایک شخص ذمہ دار ہے، وہ ٹرمپ ہے، اور ایک ملک رسپانسبل ہے تباہی بربادی کا، وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل ہے، بالکل گل ہوئی ہے۔ ایک چیز گھمن صاحب کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک ایسا ملک، ایک ایسا سربراہ جو دعوے کرتا تھا میں جنگیں رکواتا ہوں، یہ الگ بات ہے، اللہ نے پاکستان کو کریڈٹ دینا تھا، ہم نے ان کا ادھار چکانا تھا کہ ہم نے وہ جنگ ان کی رکوائی سو فار، تو مطلب کیا مجبوری تھی ایسی؟ کس کی؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی؟ دیکھیں ایک ہی مجبوری ہے، امریکہ کی میجورٹی جو جنگیں وہ جنگوں میں کے اندر گئے ہیں، وہ جو جیوش لابی ہے وہاں پہ اس کا انفلوئنس ہے، سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور مزاد کی جو ساری کی ساری رپورٹنگ ہے، انٹیلیجنس رپورٹس کہ آپ آئیں گے ایران لیٹ جائے گا، ایرانین رجیم کولیپس کر جائے گی، اس کے اوپر ایک کمپریہنسو سٹوری آئی ہوئی ہے نیو یارک ٹائم کے اندر کہ مس لیڈ کیا گیا، اور ہمیشہ سے کیا جاتا ہے، اور مس لیڈ ہو گیا، اور یہ وہاں پہ اس طرح کا کام لیکن انہوں نے ہوتا رہا۔ مفاد پر تو نہیں، امریکن سی پر انحصار کرنا چاہیے تھا نا ان کو بھی، اور جب مزاد اور سی آئی اے سارٹ آف اکٹھے ہی کام کرتے ہیں، بڑا نہیں ویسے یہ مزاد جو جیوش لابی کا وہاں پہ انفلوئنس ہمیشہ سے رہا ہے امریکن حکومت کے اندر۔ ایک چیز اتنا انفلوئنس رہا کہ ٹرمپ نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا، خود ہی جا کے کود گیا۔ امریکہ کے اندر اگر آپ تھوڑی سی امریکن پالیٹکس کو پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں، امریکہ کے اندر ان کی پالیٹکس اور ان کے جو کارپوریٹ ورلڈ ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کسی کینڈیڈیٹ کی کامیابی کا انحصار کس چیز پہ ہوتا ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ کتنا فنڈ کریٹ کرتا ہے۔ جی چوہے صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بیئنگ می آؤٹ۔ اور جو کارپوریٹ ساری ورلڈ ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے وہاں کی جیوز لابی، سو وہ اتنا پیسہ ڈال دیتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے کہ وہ پھر دے ڈومینیٹ دا پالیٹکس۔ لیکن ایک میں تھوڑی سی حسن، یہ جو 25th امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس کی تھوڑی سی تاریخ بتانا ضروری ہے۔ یہ جب 1962 میں جی ایف کینیڈی کا اچانک وہ مرڈر ہوا تھا، اس کے بعد امریکن سسٹم کے اندر یہ ہے کہ کسی دن صدر پاگل ہو جائے، بیمار ہو جائے، مرڈر ہو جائے، کافی حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اس طرح ایکٹ کر رہے ہیں، تو جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کے ساتھ میجورٹی آف دا کیبنٹ ممبرز یہ فیصلہ کر لیں کہ پریزیڈنٹ از انیبل ٹو ڈسچارج ہز ڈیوٹیز، تو وہ ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے پریزیڈنٹ، اور وائس پریزیڈنٹ کے پاس سارے اختیارات آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے اس ایکشن کو 2/3 میجورٹی بوتھ ہاؤسز سینٹ اور کانگریس نے اس میں کرنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ پالیٹکس ہے، یہ جو بیانات ہیں یہ تو ظاہر ہے پالیٹکس ہو رہی ہے، نہ ریپبلکنس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اپنے پریزیڈنٹ کے اگینسٹ جائیں گے یا اس طرح کا یہ 25th امینڈمنٹ تو انووک نہیں ہوگی جو اپنے بیانات۔ کوشچن یہ ہے کہ خبر گمن صاحب کہہ رہی ہیں کہ جناب انہوں نے موساد کی جو ہے انفارمیشن کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، نیو یارک ٹائم کی سٹوری تھی، سی آئی اے کی ان کے پاس رپورٹ نہیں آئی، ٹھیک ہے، یعنی امریکن آرمی جو ہے وہ صرف موساد کے اوپر چل رہی ہے، یہ بات ماننے والی نہیں ہے، سپر پاور ہے وہ۔ بیسکلی آبجیکٹو یہ تھا کہ اسرائیل کے مقابلے میں جو خطرہ ہے خطے کے اندر وہ ایران تھا، ایران کو ختم کرنا ہے، ایران کو کمزور کرنا ہے، عمران کی صلاحیت ختم کرنی ہے، یہ مین تھا اس کا آبجیکٹو تھا۔ رہا سوال جی کہ جوئش لابیز کا اگر وہ اتنی طاقتور ہوتی تو مین سٹریم میڈیا سارا کا سارا اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ہے گیتاں گا رہا ہوتا۔ سوائے فوکس نیوز کے کون سا جو ہے وہ چینل اس ٹائم تعریفیں کر رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی؟ نیو یارک ٹائم سے لے کر دیکھ لیں تمام اخبار۔ اچھا، اس کے اندر اب میں اگر آپ کی اجازت ہو میں ایک سوال جو آپ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، میں ضروری ہے، میں جو رکھنا چاہ رہا تھا سوال کہ اس جنگ میں وہی بات ہے کہ وکٹر کون ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ اس اعتبار سے ہے کہ اس وقت ایران $2 ملین وہ پھر ظاہر ہے کہ چائنیز کرنسی یا کرپٹو میں جس طرح بھی کرنا چاہے تو وہ پر شپ وصول کر رہا ہے، یہ سالانہ $96 بلین بنتا ہے، اور ابھی جو فائنینشیل ٹائمز نے اس پہ کہا ہے کہ $1 پر بیرل کے حساب سے وہ کر رہا ہے کہ ہم نے کرنا ہے، تو کون شیئر کرنا پڑے گا اس کو؟ نہیں، تو کوسچن یہ خود کہا کہ جنگ جیتا کون پھر یہ، اگر اس پہلو کو رکھا جائے تو دیکھیں ان کے اوپر سے سینکشنز ختم ہو چکی ہے، ایران جنگ پولیٹیکلی جیت چکا ہے، میں تو پہلے دن سے یہ بات ابھی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل جیتا ہے جی۔ ٹھیک، دیکھیں یہ دو چیزیں، دو مختلف ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے، کیا یہ جنگ کے پیچھے کیا امریکن میڈیا یا امریکن ریپبلکنز پارٹی نہیں تھی؟ جب ہوئی تھی تو جب جنگ رکوانے کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی تو ساری ریپبلکنز پارٹی نے اور پوری کانگریس نے کہا تھا نہیں پریزیڈنٹ کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ جنگ کر سکتے ہیں، میڈیا نے بھی ان کا جو میجورٹی ہے۔ ہم بات کریں اب جنگ جب ہار گئے تو اب ظاہر ہے اینٹی ٹرمپ اور اینٹی وہ سارا بالکل۔ میں چوہے صاحب سے ون ورڈ سر، چوہے صاحب وہ ایک سیاسی لحاظ سے اور فوجی لحاظ سے آپ کی نظر میں اگر ایک جملے میں چاہوں کون جنگ جیتا؟ ایران جیتا ہے، ایران جیتا، چلو ہینڈز ڈاؤن، چلو جی گل مک گئی ہے جی، آئیز ہیو اٹ،
تو چلے جی پروگرام سے فی الحال اتنا ہی جی. لیٹس ہوپ دا سینٹی پریویل. تھینک یو سو مچ جناب خاور گمن صاحب, جناب حسین ایوب خان صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. دعا بس یہی ہے کہ اللہ کرے کہ جو مذاکرات ہوں ان کا کوئی ایک پازیٹیو نتیجہ نکلے. خطہ مزید کسی جنگ کا یا دنیا کسی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.